بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں تمام دوستوں کو۔ آج کی ہماری ویڈیو برج سنبلہ کے بارے میں ہے، جسے ورگو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 21 اگست سے 22 سپٹمبر تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں پر راج کرتا ہے، یعنی جتنے بھی لوگ 24 اگست سے 22 سپٹمبر کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان کا جو برج ہوتا ہے وہ سنبلہ کہلاتا ہے۔ تو یہ دائرۃ البروج میں اس کا نمبر 6 ہے۔ اس کا برج سنبلہ کا جو حاکم ستارہ ہے، جو سیارہ ہے اس کا، وہ ہے عطارد۔ برج سنبلہ کا خوش بختی کا جو عدد ہے وہ 5 ہے۔ اس کے جو حروف ہیں ان میں پا اور غین ہے، یہ برج سنبلہ کے حروف ہیں۔ خوش بختی کا جو اس کا نگینہ ہے، جو پتھر ہے، وہ پکھراج ہے۔ پہلے نمبر پر پکھراج ہے، پھر ہیرا ہے، پھر جناب نیلم ہے۔ نیلم بھی ان برج سنبلہ والوں کو بہت راس آتا ہے۔ اس کے علاوہ موتی ہے جسے پرل کہتے ہیں، اور زمرد ہے۔ زمرد ان کے لیے انتہائی مفید پتھر ہے، انتہائی خوش بخت پتھر ہے۔ اگر برج سنبلہ والے زمرد کو پہنیں تو یہ انتہائی فائدہ دیتا ہے۔ اور ایسے افراد جو بولنے میں ہچکچاتے ہوں، جنہیں بولنا نہیں آتا، یعنی جن میں کانفیڈنس نہ ہو، تو وہ اگر زمرد پتھر اپنی چھوٹی انگلی میں پہن لیں تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ تو برج سنبلہ کا جو خوش بختی کا رنگ ہے وہ سبز ہے۔ سبز رنگ کی یہ صدقات بھی دے سکتے ہیں، سبز رنگ یہ پہن سکتے ہیں، اپنے روم میں سبز کلر استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے جو بھی اپنی زندگی میں روزمرہ کی چیزیں ہیں، اگر ان میں یہ سبز رنگ استعمال کریں تو برج سنبلہ والوں کے لیے سبز رنگ خوش بختی کا رنگ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاہ رنگ بھی ان کے لیے بہتر ہے، اور جو نیلا رنگ ہوتا ہے، ہلکا نیلا نہیں، گہرا نیلا، یہ بھی ان اس برج سنبلہ والوں کے لیے خوش بختی کا رنگ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دن ہے خوش بخت دن، وہ ہے بدھ کا دن۔ اور خوش بختی کے جو دیگر اعداد ہیں ان میں 14، 23، 32، 41 اور 50، یعنی جن کا ٹوٹل مفرد عدد جن کا 5 آتا ہو، وہ برج سنبلہ والوں کے لیے خوش بختی کے اعداد کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خوش بختی کی ان کی دھات ہے، وہ اس میں نمبر 1 پارا ہے، اور نمبر 2 چاندی ہے۔ چاندی کے زیورات استعمال کر سکتے ہیں، انگوٹھیوں میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے خوش بختی کی دھات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خوش بختی کے جو بروج ہیں، دوسرے بروج، ان میں ایک تو برج سور ہے، اور دوسرا برج جدی والے ان کے لیے بے حد خوش بخت ہیں۔ یعنی اگر یہ ان کو اپنا لائف پارٹنر بنائیں یا سوشل پارٹنر بنائیں، بزنس پارٹنر بنائیں، تو یہ برج سور اور جدی والے برج سنبلہ والوں کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ نبھاتے ہیں، یعنی وفاداری رکھتے ہیں، وفاداری کرتے ہیں۔ اور جو غیر خوش بخت بروج ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے جی جوزہ ہے، دوسرا کوس ہے، اور تیسرا ہوت ہے۔ یہ افراد جوزہ، کوس اور ہوت والے برج سنبلہ والوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے، وفا نہیں کرتے جی۔ اس کے بعد جسم کا جو حصہ ہے وہ ہے پیٹ اور انتڑیاں۔ کلید وجود جو ہے ان کا کام ہے،
اور کلید سیارہ جو ہے تجسس، ذہانت، حقیقت پسندی، حرکت ہے۔ بیماریوں کی اگر میں بات کروں تو جوڑوں کا درد ہے، ہیضہ ہے، اعصابی بیماریاں ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، نظام ہضم کی بیماریاں ہیں، سر درد ہے، کمزوری ہے، کندھوں کے درمیان کا درد ان کو لاحق ہو سکتا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے جو انتظامی امور ہیں ان میں یہ بے حد اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، اور تجارت ہے، کرنسی کا لین دین ہے، میڈیسنز کے کاروبار ہیں، طب کے کاروبار ہیں، اور ٹیچنگ کے لیے بھی یہ بیسٹ رہتے ہیں، اور صحافت کے لیے بھی بہت اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ موضوع مقامات کی بات کروں تو ترکی، عراق، عرب، یونان، فلسطین، بغداد، پیرس، سوئٹزرلینڈ ان کے لیے انتہائی فائدہ مند اور خوشبخت جگہ ہیں۔ اگر یہاں پر یہ ہجرت کرنا چاہیں یا بزنس کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے بہت کارآمد جگہ رہتی ہیں۔ مختصر تجزیہ میں آپ کو بتاتا ہوں برج سنبلا کا، کہ منقطع بروج سے تعلق رکھنے والا چھٹا برج ہے، تغیر پسندی صفت کا حامل ہے۔ سنبلا چیزوں کی ترتیب اور کاموں کی منصوبہ بندی کے ماہر ہوتے ہیں، دوستی، ذہانت، تجسس اور حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پہلو نظر انداز نہ کرنے والے، خوابوں کی دنیا کو ناپسند کرنے والے، ہر کام سائنسی اصولوں کے تحت انجام دینے والے، زندگی کا چیلنج قبول کرنے والے، گہری نگاہ اور معاملات کی تہہ تک پہنچنے والے، بڑے بڑے خطرات مول لے لینے والے، اپنی ذہانت اور قوت بازو پر بھروسہ کرنے والے، عموماً خاموش طبع ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں۔ عموماً برج سنبلا والے خاموش طبع ہوتے ہیں، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتے، یعنی فضول کی باتیں یہ لوگ نہیں کرتے، اور باذوق ہوتے ہیں، اخلاقی ہوتے ہیں، اور شیریں ہوتے ہیں، اور بے حد ذہین بھی ہوتے ہیں۔ اسٹڈی کے لحاظ سے یا اگر ان کو کوئی چیلنج دے دیا جائے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ چیلنج قبول بھی کرتے ہیں اور چیلنج کو پورا بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ تھی برج سنبلا کی خوبیاں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔